بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو جمع فرمایا، ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے آپ پر بھی گواہ بنایا اور یہ سوال بھی ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک، کہ آپ کی ذات کے علاوہ اور کون پروردگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا شاہدنا، انہوں نے کہا ہم عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، فرمایا کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ بات تو ہمیں یاد ہی نہیں رہی تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا پھر یہ کہو کہ ہم تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، تو ہم نے تو وہی سیکھا، تو ہمیں تو اور کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، تو آپ اے باری الہ آپ ہمیں اس کام کی سزا دینا چاہتے ہیں جو ان غلط کار لوگوں نے کیا تھا، تو ہم تو ان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ویسے ہی ہو گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرما کر سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی بات
دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے ساتھ جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو سوچ کر سمجھ کر جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال نہیں فرمایا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا. پوچھا یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ بعض حضرات نے مفسرین کرام میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب عرفات پہنچے اور حوا سے ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد اس وادی میں یہ واقعہ پیش آیا. دوسری روایات یہ ہیں کہ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے. جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کی تیاری ہوئی تو اس وقت کا یہ واقعہ. اب وہ ایسا قادر ہے کہ وہ قرآن کریم میں بتاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے نکالا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو. یاد رہے اولاد باپ سے ہوتی ہے، وراثت باپ سے پاتی ہے، اور اس کا اصل بیج، اصل تخم، اصل بنیاد جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، جو ہر شخص کے صلب میں محفوظ کر دی جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، صلب سے اور پسلیوں سے، ماں کے سینے سے دودھ کے ذریعے غذا حاصل کرتا ہے، لیکن اصل بنیاد صلب پدر سے ہوتی ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ ہر وجود میں چھوٹے چھوٹے جینز ہوتے ہیں اور کھربوں جینز ایک وجود میں ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد یا بنیادی جرم جو ہے وہ جرثومہ جو ہے یا جین جو ہے وہ صلب میں محفوظ ہوتا ہے. تو اس نے تمام اولاد آدم جتنے لوگوں سے دنیا میں اولاد ہونی تھی ان سب لوگوں کی پشتوں میں سے اس اولاد کو نکالا اور پورے انسان جمع فرما لیے. پھر صرف وجود نہیں تھے، چونکہ صرف وجود تو کسی کام کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سب کے ساتھ ارواح بھی ملائی گئی. انسان مکلف جب بھی ہوتا ہے یا ذریت یا اولاد آدم یا انسان یا آدمی تب ہی کہلاتا ہے جب روح اور جسم مل کر ہوتے ہیں. تو وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یا پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر آدمی کو اس کے باپ کی پشت سے نکالا، اس میں روح ڈالی اور اسے اپنے روبرو کھڑا کر لیا. لوگوں کو خیال آتا ہے کہ قیامت کو کیسے زندہ ہوں گے. فرمایا قیامت کو تو ہوں گے، اس سے پہلے سارے میں حاضر کر چکا ہوں. جنہوں نے وجود میں جانے کب آنا تھا وہ سب پہلے حاضر کیے گئے، اور پھر ان سے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی سب کو ہوش دلایا کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو پہچان رہے ہو، تم فلاں ابن فلاں ہو، تم فلاں آدمی ہو، دنیا میں تمہارا یہ نام ہوگا، تمہاری یہ پہچان ہوگی، تم ہی وہ ہو. سب نے اپنے آپ کو بھی پہچانا، سب ذاتی طور پر حاضر ہوئے
اس وقت سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار؟ رب ہوتا ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا. الہ اس لیے نہیں فرمایا کہ الوہیت سے انکار یا الوہیت کی نافرمانی وہ بندہ کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے امید وابستہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتا ہے. جو بھی اللہ کا حکم چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا حکم اس امید پہ مانتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا. اس لیے عہد ربوبیت کا لیا کہ دنیا میں جا کر تمہیں بے شمار ضرورتیں ہوں گی. تم چاہو گے کہ کوئی غیبی طاقت میری حفاظت کرے، تم چاہو گے کہ کوئی میرے رزق کا انتظام کرے، تم چاہو گے کہ کوئی مجھے بیماری سے تکلیفوں سے بچانے والا ہو، تم چاہو گے کہ کوئی میرے علاج معالجے کا ذمہ دار ہو، تم چاہو گے کہ کوئی میری ہر شعبہ زندگی میں مدد کرے. تو یہ سارے کام تو ربوبیت سے متعلق ہے اور فرمایا سب کے لیے میں اکیلا رب ہوں. کیا یہ بات تم سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے کہا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. شہدنا، سب نے کہا ہم اس بات پہ گواہ ہیں. ہم بقائمی ہوش و حواس، ہم اپنے آپ کو بھی پہچان رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور ہم آپ کی ذات ستودہ صفات کو بھی پہچان رہے ہیں کہ تو ہمارا واحد و لا شریک پروردگار ہے. ہماری ساری امیدیں آپ کی ذات واحد سے وابستہ ہیں. فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا سوچ لو کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ بات بھول گئی تھی، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہمارے تو خیال میں ہی نہ رہی. یہ کیسے بھول سکتی ہے؟ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی میں بسر، لیکن گمراہی میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہب، کوئی نہ کوئی عقیدہ، کچھ نہ کچھ رسومات مذہب کے نام پہ ہوتی. دنیا میں ایسے قبائل پائے گئے جو بڑے وحشی تھے، بے لباس رہتے تھے، گھر بنانے کا شعور نہیں تھا، اور انسانوں کو کھا جاتے تھے، زندہ جانوروں کو کھا جاتے تھے، ذبح کرنا چھوڑ کے مارتے بھی نہیں تھے، گوشت کاٹا کھا گئے. لیکن ہر طرح کی تہذیب انسانی سے دور تھے، لیکن ان کے ہاں بھی کچھ رسومات مذہب کے نام پر تھی. ایک طبقہ دنیا میں ہے جو کہتا ہے کوئی اللہ، کوئی خالق، کوئی مالک ہے ہی نہیں، لیکن یہ انکار بھی تو ایک مذہب ہے. کسی مذہب کو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے. مذہب تو طرز حیات ہے، زندگی کا راستہ ہے، ذہب یذہب سے ہے، چلنے کا راستہ. تو زندگی کا انکار بھی تو زندگی کا ایک راستہ ہے. یعنی مذہب سب کے پاس ہے. کیوں ہے؟ وہ ازل کو، یوم الست کو اس نے دلوں میں درج کر دیا تھا، لکھ دیا، ثبت کر دیا تھا. اب جب انسان دنیا پہ آتا ہے، اپنی باری سے آتا ہے، صدیاں گزر گئیں، شاید کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے، شاید دنیا آگے کروڑوں سال چلے گی یا صدیاں چلے گی یا ہزاروں سال چلے گی، شاید آج ختم ہو جائے.
لیکن جب تک باقی لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ سارے عہد الست میں موجود تھے، جو آج تک گزر چکے ہیں یہ سارے عہد الست میں موجود تھے۔ اور رب کریم نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اکیلا میں نہیں ہوں؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جاؤ تو تمہیں کہو اس سے مجھے پیسہ ملے گا، میرا حکم چھوڑ دو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ مجھے عہدہ دلا دے گا، میری اطاعت چھوڑ دو اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ شیطان تمہیں ورغلانے لگ جائے اور تم میرے احکام چھوڑ دو اور شیطان کی بات ماننے لگ جاؤ، کل کلاں ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا جس نے آج جمع کیا ہے وہ قیامت کو پھر اسی طرح تم سب کو جمع کرو۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو یہ بات بھول گئی تھی۔ بھول کیوں گئی تھی؟ یہی ایک بات تو یاد رکھنے کی تھی جو تم نے بھلا دی۔ اور یہ بیج انسان کسی حال میں بھی ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سے مٹتا نہیں، یہ خانہ پوری کر لیتا ہے۔ کوئی بت اندر بٹھا لیا، شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیا، کسی انسان کو معبود بنا لیا، کسی پتھر کو بنا لیا، لیکن بغیر معبود کے زندگی نہیں گزارتا۔ یہ وہ ازلی حقیقت ہے۔ اچھا، پھر اللہ کریم نے عہد لیا یوم الست کو، یہی بنیاد ہے بیعت کی، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت سے ہے، بیع کا معنی ہے بک جانا۔ بیعت ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دینا، جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا، میرا اپنا اختیار ختم ہوگا۔ اسی پر انبیاء نے بیعت لی، اسی پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ لی، مدینہ منورہ کے احباب سے رضوان اللہ علیہ اجمعین عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اور مختلف قسمیں ہیں بیعت کی، توبہ، گناہ سے توبہ کی بیعت ہے، رہنمائی کے لیے بیعت ہے، مسائل پوچھ کر بندہ عمل کرے، اصلاح احوال کی بیعت ہے۔ اسی طرح امارت کی بیعت ہے کہ یہ ہمارا امیر ہوگا، جسے آج ہم نے بدل کر وہ ووٹوں کی پرچی کی شکل دے دیا ہے، تو بیعت ہی، ہم اس کی بیعت ہی کرتے ہیں۔ اور بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ بندہ اس عہدے کا، منصب کا اہل بھی ہے، امین بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور یہ کام کر سکتا ہے۔ اب یہ ہماری گواہی کہاں تک سچ ہوتی ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو اللہ ہمیں معاف کرے، قیامت کو پتہ چلے گا۔ اور اسی میں معرفت حق کے لیے، کیفیات قلبی کے لیے بیعت بھی ہے، جو بیعت صوفیاء لیا کرتے ہیں۔ اور ہر بیعت کا ایک مقصد ہے۔ بیعت اصلاح کا مقصد ہے کہ اس بندے سے بیعت کی جائے جس کی اپنی اصلاح ہو اور ہماری اصلاح کر سکے، جو خود مسائل سے واقف ہو اور ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، یہ بیعت اصلاح اس بندے سے بھی کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کے مسائل سے آگاہ ہو اور ہمیں آگاہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی بڑے فاضل کی ضرورت نہیں۔ بیعت جہاد ہے وہ کسی امیر جہاد سے کی جائے گی، بیعت امارت ہے وہ حکمرانوں سے کی جائے گی۔ موت پر بیعت بھی حضور اکرم نے حدیبیہ کے روز لی، جو جانثار ساتھ تھے سب نے بیعت کی اس بات پر کہ ہم میں سے زندہ میدان سے کوئی نہیں بھاگے گا، فتح ہوگی یا سب شہید ہوں گے، آخری بندے تک ہم لڑتے رہیں گے، سب شہید ہوں گے یا اللہ فتح دے گا۔ اور صوفیاء کی بیعت ہوتی ہے، یہ حضرت نے بھی یہ شرط لکھی ہے متقدمین علماء صوفیہ نے کہ بیعت تصوف اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو کم از کم فنا فی الرسول تک منازل کرا سکتا،
صرف یہ نہ ہو کہ خود فنا فی الرسول ہو، نہیں، فنا فی الرسول تک دوسرے کو کرا سکتا ہو، اس سے کم تر سے بیعت تصوف جائز نہیں۔ تو بیعت کی اصل بھی یوم الست میں بیعت بھی عہد ہے۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق سے عہد لیا، الست بربکم، کیا تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل میں نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک، تیرے سوا کون ہو سکتا؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ فردہ قیامت جب دوبارہ میری بارگاہ میں جمع ہو، اکٹھے ہو، تو کہنے لگو اللہ ہمیں تو بات بھول گئی تھی۔ وہ تو دلوں میں کندہ کر دی گئی، وہ تو نہیں بھولتی۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کی جگہ باطل کو مذہب بنا لیتے ہیں، لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہتا۔ اور عجیب انسانی فطرت ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جب مذہب ہی قبول کرنا ہے تو یہ تو دیکھ لیں کیا یہ مذہب حق بھی ہے کہ نہیں۔ بس یہاں آ کے خطا ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی چمک، دنیا کی دولت، دنیا کی سہولتیں، دنیا کا لالچ۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں اللہ نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ جس کے پاس جتنی ہو جائے وہ کہتا ہے اور چاہیے۔ یعنی ایسے لوگ بھی تو گزرے ہیں جنہوں نے خود کو سجدے کرائے، لوگوں کے معبود بن بیٹھے، ٹنوں کے حساب سے سونا، لاکھوں کے حساب سے لشکر، حکومتیں، ملک، سلطنتیں، ہوس ان میں بھی باقی رہی کہ کسی اور سے بھی دو گوں چھین لوں تو کتنی اچھی بات۔ یعنی وہ بھی دنیا کے لیے لڑتے مرتے ہی رہے، کوئی ایسا نہیں دیکھا سوائے اللہ کے بندوں سے جس کا جی دنیا سے بھر گیا۔ یہ محض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آج جو نصیب تھا دو لقمے مل گئے، کل پھر اللہ دے گا، وہ میرا رازق موجود ہے۔ یہ نعمت، یہ سکون اس عالم دنیا میں وہ سکون ہے جو جنت میں نصیب ہوتا ہے۔ تو جن کے دل میں اللہ رہتا ہے واقعی وہ اس دنیا میں بھی جنت کے باسی ہیں، وہ جنت میں رہتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ بہانہ بھی نہ کرنا، اب باپ دادا اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ اس غلطی کا کوئی جواز نہیں کہ یہ غلطی میرا باپ کرتا تھا میں اس لیے کر، غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے۔ اب کوئی یہ جواز بنا لے جی میرا باپ ڈاکو تھا اس لیے میں ڈاکی ڈالوں گا، یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ کا دنیاوی قانون بھی اسے نہیں مانے گا۔ فرمایا کل یہ نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اس لیے ہم بھی پیچھے چلے۔ آج باپ دادا کی نہیں، اپنی اپنی ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ آج کوئی کسی باپ دادا کی بات نہیں کر رہا، تمام بنی آدم، تمام انسان میرے سامنے موجود ہو۔ اگلے دن ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن پہ بتا رہے تھے کہ انسان اور جن برابر کے مکلف ہیں، اور جنوں میں بھی نبی ہوتے ہیں اور جن بھی جنت دوزخ میں جائیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سارے قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ اگر جن انسانوں کے ساتھ برابر ہے تو یوم الست میں کہاں تھے جب انسانوں سے عہد لیا جا رہا تھا؟ جن کہاں تھے؟ جنات میں کوئی نبی ہوتا تو جنات میں بھی تجلیات باری کو برداشت کرنے کی قوت ہوتی، وہ تو نہیں کر سکتے۔ نبوت صرف آدم علیہ السلام کی اولاد بنی آدم میں ہے، سارے انبیاء صرف بنی آدم میں ہیں۔ اور قرآن کریم نے جہاں جنات کا ذکر کیا سورہ جن میں، دوسری صورتوں میں بھی، تو وہاں فرمایا کہ اطاعت کر لو یجرکم من عذاب علیم، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جنت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔
اور محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات میں سے جو نجات پا گئے فنا کر دیے جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتتے رہیں گے۔ لیکن جو ایسے ہوں گے کہ کبھی 2000 سال بعد، 4000 سال بعد، 1 کروڑ سال بعد اس کی سزا پوری ہوگی تو اسے پھر فنا کر دیا جائے گا، لیکن انسان ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی جب نجات میں آ کر جنوں کو جن کو فنا کر دیا جائے گا تو کافر انسانوں میں سے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جس طرح جنوں کو فنا کر دیا کاش اللہ مجھے بھی مٹی میں ملا دے، واپس خاک بنا دے اور جہنم میں نہ بھیجے۔ تو ہماری ٹی وی پہ میرا خیال ہے ہر اس بندے کو بلایا جاتا ہے جو اول فول بکنے کھا دیا۔ جنات میں نبوت نہیں ہے، جنات میں ولایت بھی نہیں ہے۔ کوئی جن لطائف نہیں کر سکتا، اسے توجہ دو تو اسے آگ لگ جاتی ہے، جل جاتا ہے۔ کوئی جن مراقبات نہیں کر سکتا، کوئی جن آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ سارا شرف انسانوں کے لیے، اس لیے عید الست بنی آدم سے لیا جا رہا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ ہم اپنی حیثیت نہ پہچانیں، اللہ نے اسی وعدے پہ اکتفا نہیں کیا، اسی وعدے پہ بس کر دیتا تو اس کی حجت تمام ہو چکی تھی، لیکن اس نے پہلے انسان کو نبوت دی، آدم علیہ السلام کو، اور پھر پے بپے جہاں ضرورت ہوئی وہاں نبی مبعوث فرمایا، جو یہ عید الست بھی یاد دلاتا تھا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی بتاتا تھا، اور پھر آخر میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے مبعوث فرما کر پوری زندگی کے لاہ عمل کی یہ بنیادی کتاب عطا فرمائے۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ زندوں کے لیے ہے جسے ہم مرنے والے پر پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو یہ طریقہ بنا لیا ہے نا کہ کوئی مرنے کے قریب ہو کیا یاسین ہوا سانب میری سورہ یاسین پڑھو کہ وہ جلدی مر جائے۔ ہم نے تو طریقہ یہ بنا لیا، یا کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے 10-12 بندے بلا کر انہیں حلوہ کھلا دو اور قرآن ختم کرا دو۔ ارے یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ انسانوں کے لیے ہے، زندگی کی بنیادی کتاب ہے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک، ذاتی، خاندانی، ملکی، قومی، بین الاقوامی امور کے ہر شعبہ زندگی کو زیر بحث لا کر خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تین درجے دیے ہیں، اولئک ھم الکافرون، اولئک ھم الظالمون، اولئک ھم الفاسقون۔ جو میرے حکم، میری کتاب کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے وہ مشرک ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ یہ 3 درجے اللہ نے دیے ان لوگوں کو جن کی زندگی کے فیصلے کتاب اللہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ضروری نہیں کہ باپ دادا کیا کرتا تھا، ضروری یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ اگر باپ دادا حق پر ہے تو باپ دادا کا اتباع تو نہیں، وہ حق کا اتباع ہوا۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہے تو ہم نے اس کی بات تو نہیں مانی ہے، اس نے تو پہنچائی بات تو اللہ کے رسول کی مانی ہے۔ میں اگر آپ تک پہنچا رہا ہوں تو یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ میں تو ایک خادم ہوں، اور یہ احسان ہے اس بارگاہ کا کہ کسی کو یہ منصب عطا کر دیں
کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے شرف غلامی عطا کر دیں. یہ اس بارگاہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس کا ارشاد آگے پہنچائے، اور اس غلامی کے لیے، اس نوکری کے لیے، اس ملازمت کے لیے کسی کو موقع دے دے تو یہ اس کا انعام ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کو نہیں. احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کو نہیں. اگر تو بادشاہ کا خادم ہے تو بادشاہ پر احسان نہ کر کہ میں بادشاہ کی خدمت کر. منت سے او بدا کہ بخدمت گزاشتہ. یہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے کہ تو اس سے خدمت لے رہا ہے، وہ تو لاکھوں سے لے سکتا ہے. اگر کوئی عالم ہے، فاضل ہے، اللہ کی بات حق کرتا ہے تو اس کا کوئی احسان نہ دین پر ہے نہ اللہ پر ہے. اللہ کا احسان اس پر ہے کہ اسے اپنی خدمت کے لیے چن لیا. تو یہ یاد رہے. آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں 1000 کھرب سیل ہیں. 1000 کھرب. پھر اگلی بات مزے کی کہتا ہے کہ ہر سیل کو اگر کھولا جائے تو اس میں ایک کتاب موجود ہے جو اس کے پیدا ہونے سے مرنے تک کی ساری زندگی کا نصاب اس میں درج ہے کہ عمر کے کس حصے میں. حتیٰ کہ آج کا سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کتاب سے یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا پہلا بال کون سی عمر، کس دن، کس لمحے، کس سیکنڈ پہلا بال سفید ہوگا. اگر یہ تک پڑھا جا سکتا ہے تو پھر اس کی پوری زندگی کا نصاب، اس کی غذا، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کی اولاد، اس کی عمر، سب کچھ اور 1000 کھرب سیل ہیں. 1000 کھرب کتابیں موجود ہیں جن سب میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے لیے ہم دنیا کے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے بھاگے تو کیا وہ بدل جائے گا؟ پھر تو جس نے لکھ دیا ہے اسی سے بات رہے تو بات ہے. اور اگر ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، خدا نخواستہ کوئی شرک و کفر کر کے کہیں بھاگتا ہے، ملتا اسے وہی ہے جو وہاں لکھا ہوا اس کے لیے طے شدہ ہے. انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے فرماتا ہے میں نے رزق تقسیم کر دیا ہے. اب کئی دوست خط لکھتے ہیں، کئی ای میل کرتے ہیں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی. او بھائی میرے، دکان معاملہ دنیا کا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے. اس مالک نے ہر لمحے، ہر صبح شام، ہر دن کا رزق مقرر کیا ہے. کب کسی کو ہوا کا جھونکا لگے گا، کب قطرہ پانی کا کہاں برسے گا، یہ بوندیں ہم گن سکتے ہیں جو برس رہی ہیں. ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے. ہم بارش کی بوندیں گن سکتے ہیں. ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اس قطرے کو وہاں پہنچائے جہاں اللہ نے مقرر کر دیا. ریزہ ریزہ رزق کا جو ہے اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ایک وجود کی مشین جو چل رہی ہے اس میں کتنے فرشتے مقرر ہیں یہ وہی جانتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر متنفذ پر چوکی دار موجود ہے. نظر کو ٹھیک رکھنے والا الگ ہے، سانس کا رشتہ چلانے والا الگ ہے، زبان کو گویائی پہ قائم رکھنے والا الگ ہے، کانوں کی سنوائی کا الگ ہے، لقمہ نگلنے والا الگ ہے، اسے پیٹ میں پہنچانا، اسے معدے میں پکانا، اس سے غذا کو ہر شعبے پہ الگ الگ فرشتے مقرر ہیں. جس طرح آپ مشینیں بنا کر اس پر کاریگر بٹھا دیتے ہیں تب مشینیں چلتی ہیں، اس مالک نے آپ کی مشین بنا کر اس پر بھی بہت سے کاریگر بٹھائے. وہ میری اور آپ کی خواہش سے نہیں چلتی، وہ اس کے حکم سے چلتی.
دکان نہیں چلتی نہ چلے، عبادت کی توفیق نصیب ہے تو ایک کام تو جو اصل کام ہے وہ تو ہو رہا ہے یار۔ ہم نے تو کسی کا پیٹ مرنے والے کا ساتھ لگے ہوئے نہیں دیکھا، جو مردہ دیکھا اس کا پیٹ پھولا ہوا ہی تھا، دنیا سے بھوکا تو کوئی نہیں جاتا، پیٹ بھر کے جاتا۔ میرے ایک رشتے میں چچا تھے، مرض الموت میں تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں رات کو کوئی سردیاں تھیں، دیر سے 9-10 بجے ان کے پاس سے اٹھ کر گیا، تھوڑا سا فاصلہ تھا ان کے ہمارے گھر میں، نارمل تھی بات تھی، بیمار جو ہیں تو ٹھیک ہے سب وہ دیکھیں گے۔ میں بستر پہ لیٹا تو ابھی آنکھ نہیں لگی تو سین میں چانپ آئی قدموں کی، پوچھا کون ہے؟ فلاں۔ کیوں آئے ہو؟ وہ بلا رہے ہیں۔ تو میں گیا تو وہ اللہ کا بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میری موت آ گئی ہے اور میرا لوگوں کے ساتھ کچھ لین دین ہے، تو تم ایک کاپی قلم لو، جو مجھے یاد آتا ہے میں تمہیں لکھاتا ہوں، لکھ لو۔ جن کے میں نے دینے ہیں میرے بچوں سے کہنا ان کے دے دیں گے، جن سے میں نے لینے ہیں ان سے یہ لیتے رہیں گے، تو میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ عام سادہ سا کاشتکار آدمی تھا، ان پڑھ۔ اس نے مجھے لکھوائے کچھ نام اور ساتھ رقم بھی لکھوائی، ان سے میں نے اتنی اتنی رقم لینی ہے۔ کچھ نام لکھوائے، ساتھ رقم بھی لکھوائی، ان کو میں نے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں۔ کچھ اولاد کو وصیتیں کی۔ اس کی بیوی شور کرنے لگی ہمارا کیا؟ اس نے کہا سب کا اللہ ہے، تمہارا بھی۔ کچھ بھائی کو نصیحت کی اور پھر کہنے لگا کہ اب وقت کم ہے، اب سارے بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، جسے قرآن یاد ہے قرآن پڑھو، مجھے بھی پڑھنے۔ تو اس کے حلق میں وہ خرخر سی ہونے لگی جو موت سے پہلے ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا چمچ پانی کا ڈالو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے حصے کا پانی پی چکا، اپنے حصے کی روزی کھا چکا، اب مجھے صرف چھیڑو نہیں، تم بھی اللہ اللہ کرو، مجھے بھی کرنا۔ اور چند لمحوں بعد سکون سے اپنی نیند سے کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، عالم نہیں تھا، الف بے نہیں جانتا تھا، ہاں نماز پنجگانہ ادا کرتا تھا۔ اور ایک خوبی اس کی یہ تھی کہ کسی کا کوئی کام آ جاتا تو اپنا چھوڑ دیتا، دوسرے کی مدد کرتا۔ کسی کو پیسہ چاہیے پاس ہو دے دیتا تھا، ملے نہ ملے کوئی بات۔ تو بھائی دنیا کا ایک نظام ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا رزق لینا ہے، جو چیز جس وقت مقدر ہے مل جائے گی۔ اب نمازوں کو، سجدوں کو دکان سے جوڑنا، بیماری سے بیٹے کی ملازمت سے جوڑنا تو صحیح نہیں ہے۔ عبادت ایک شرف ہے انسان کے لیے، بہت عزت کی بات ہے، کہ بڑے عزت و احترام کی بات ہے کہ کسی سر کو وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے، جس میں ذرا سی نخوت آ جائے اسے پرے کر دیتا، وہ جھک نہیں سکتا، وہی اسی کو توفیق دیتا ہے جو اسے رب مانتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو کہنے لگو کہ اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، باپ دادا کرتے تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بھائی باپ دادا کے گھر میں تو بعد میں پیدا ہوئے، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کرنے کا کام۔
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا ہم اپنی باتیں بڑی واضح کر کے کرتے ہیں کہ لوگ واپس میری بارگاہ میں آ جائیں، میرے سوا دوسروں سے امیدیں منقطع کر لیں، دوسری کسی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں، کھول کر باتیں کرتے ہیں، واضح کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات سمجھا دیتے ہیں۔ پھر اس کا کتنا احسان ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بستہ کر دیا، اور کتنا احسان ہے کہ اس نے قرآن کریم عطا فرما کر حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور قیامت تک بالکل بعین ہی جو حضور نے جمع فرمایا تھا وہی قرآن آج میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے پاس وہی قرآن موجود۔ اب اگر ہم دامان محمد کو بھی چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ یہ سارے رمضان، یہ سارے اعتکاف، یہ سارے اذکار کیا ہیں؟ اس درد کو پانے کے ہیلے ہیں جو تعلق سے نصیب ہوتا ہے۔ ایک تعلق بن جائے رب العالمین کے ساتھ، ایک تعلق بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور زندگی کے بعد کی حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کسی نے کوئی سوال کیا کہ حضرت قیامت پر آپ پر کیا تاثر ہوگا قیامت کو آپ کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھ سے کسی بات پر کوئی حیرت نہیں ہو، کہ جو کچھ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ قیامت کو ہونا ہے اس کا آج مجھے اتنا ہی یقینی علم ہے جتنا قیامت کو ہوگا لوگوں کو۔ دنیا تو کافر بھی جی لیتا ہے، اس دنیا میں رہ کر بندہ آخرت جی لے تو بڑی بات ہے۔ اللہ کریم نے ہدایت کے سارے اہتمام فرما دیے، اور یوم الست سے لے کر قیامت تک اپنا پیغام اپنے انبیاء، اپنے راستے اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے واضح فرما دیے۔ اب اس سے توفیق مانگیے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔